صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی ان کی جو مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دنیا میں اتنی زیادہ نفرتیں چھا گئی تھی، اتنی لڑائی جھگڑا فساد بڑھ گئے تھے، ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر دنیا کے تمام انسانوں کو جینے کا ایک سبق سکھلایا، اور وہ اس طرح اللہ کا حکم پر عمل کر کے دکھلائے کہ قیامت تک آنے والا آدمی جو ہے ان کی سیرت پہ عمل کرے گا تو دنیا میں بھی عزت ہوگا اور آخرت میں بھی بنا حساب کے جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کم و بیش 1,29,000 شاگرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت ایک ایک طریقے پہ عمل کیا، دنیا میں بھی عزت ملی، آخرت میں بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں جنت جانے کا ہم لوگ تمام کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ تمام انسان، تمام مسلمان کو ان لوگوں کی زندگی کے طریقے پہ چلنے والا بنائے، آمین۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، سب سے پہلا شاگرد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی دل کی تمنا یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جانا پہچانا، سبھی یاروں نے جانا پہچانا، مگر سب سے زیادہ جو جانا پہچانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کی دل کی تمنا یہ تھی، جب اسلام قبول کیے، سب سے پہلے قبول کیے، تو انہیں کی دل کی تمنا پہلی یہ تھی کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میری آنکھ ہو، میں ہر ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں۔ اور دوسری خواہش یہ تھی کہ میرا مال ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ جہاں جہاں بولے خرچ کرنے کے لیے میں سارا مال خرچ کرتا چلا جاؤں، اتنا مال خرچ کروں کہ میرے فاقے آ جائے، میں 4-4 5-5 دن کا بھوکا رہوں، اور حالات آئے تو 10 کا پتہ چباؤں۔ اور تیسری تمنا ان کی دل کی گہرائی سے تھا کہ اے کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور میرے داماد بن جائیں، میری بیٹی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے داماد ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ تمام چیزیں پسند آئی، اور جس کو جس چیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ اس چیز کو چھوڑتا ہے اور اس کی قدر چھوڑتا نہیں ہے اور اس پہ قدر کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے۔ قیامت تک آنے والے امت میں بس وہ پہلا وہ ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما دیے کہ جب تمہاری دل کی گہرائی میں جب اتنا ہے ابو بکر، تو میں بھی جو ہے قرآن پاک اتاروں گا تیرے بیٹی کے گود میں، اور میرا محبوب اور تیری بیٹی جب ساتھ ہوگی تبھی قرآن پاک اتاروں گا، اور تیرے بیٹی کے گھر کے دروازے کی غلامی کرے گا جبریل امین۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے 6 سال کی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیے، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ جب رخصتی ہو گئی تو اماں عائشہ صدیقہ جب گھر میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے آیا کرتے تھے کئی دفعہ دیکھتے تھے کھیلتی ہوئی،
اماں عائشہ صدیقہ کہتے مسکرا دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند تھا، اور یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ رشتہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیے، اللہ کے رسول نے کیے، اللہ تعالیٰ رشتہ کیے، اور دنیا کے تمام رشتہ جو ہے کسی کے ماموں کسی کے چاچا کرتے ہیں، اور نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، رشتے ناتے نبی کا رشتہ خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عائشہ نہیں ہوتی تو دین ناقص رہتا، آج جو ہے دین کمپلیٹ ہوا، دین مکمل ہوا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے وجہ سے۔ اور کتنی سارے حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اماں عائشہ صدیقہ نے سے پوچھا کرتے تھے لوگ کہ آپ نبی کے گھر والی ہیں تو آپ بتائیے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو بہت حکمت تھا، ابوبکر صدیق تعالیٰ حکمت تھا۔ ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں سمجھ کر کے یہ کرتے ہیں، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ میری بیٹی نبی کے گھر والی بنے گی تو وہ بہت سارا دین کا معلومات علم حاصل ہوگا، اس میں بہت ساری حکمت۔ ہم لوگ ادھر ادھر سوچنے لگتے ہیں باتیں، بہت ساری پیار کی باتیں ہیں، میاں بیوی میں پیار ہوتا ہے، اور یہ سب سارا چیز اللہ کرتے ہیں، امت کے لیے بھی بہت ساری چیز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور نبی کا تو خیر کچھ کہنا ہی نہیں، کیونکہ نبی براہ راست وہ راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، وہ راستہ بھٹکانے والے نہیں ہوتے ہیں، اور اگر وہ غلط ہو جائیں گے تو اللہ پہ غلط کا ہی آئے گا۔ تو ہم لوگ کیا ہے، پہلے تو علم حاصل کریں۔ جاہلیت جو ہے جانور کی طرح ہے، جاہل اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، تو علم حاصل کرے کہ کس کا کیا مقام ہے، اور احترام کرے، عزت کرے، ہر چیز کو ان کے طریقے پہ چلے، کیونکہ ان لوگ کا طریقہ جو ہے اللہ کا حکم کے طریقہ مطابق چلے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ہے جن کی وجہ سے دین کمپلیٹ ہوا۔ تو معلوم تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ میری بیٹی اگر بنے گی تو بہت سارا امت کی ماں بہنوں کو بہت سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت معلوم پڑے گا۔ اور ایک جگہ اور ارشاد باری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو مسئلہ کیسے بتاتا، عورت کا مسئلہ عورتوں کا، تو اس کے وجہ سے بھی جو ہے ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی گھر والیاں ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کی حسرت تھی، کیونکہ جان مال ہر چیز قربان کر دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ سارے لوگ کم بیش 1,29,000 صحابہ کرام نے ہمارے ساتھ تکلیف اٹھائے، درخت کے پتے چبائے، اپنے اولاد کو شہید کر دیا، اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا، مگر میں سب کا حق ادا کر دیا، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا بڑا خرچ کرنے والا ہے جان مال کہ اس کا حق اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ ایک جگہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ یہودی کا پروگرام ہو رہا تھا، جلسہ ہو رہا تھا، تو اس میں یہودی کا جو گرو ہوتا ہے، دھرم گرو ہوتا ہے، پنڈت ہوتا ہے، اس نے بولا دیکھو مسلمانوں کا خدا جو ہے بھیک مانگتا ہے، مطلب بولتے ہیں اللہ کے راہ پہ دو، اللہ بھی بھوکا ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ یہ بات سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے گئے اور جا کر اکیلے تھے، گئے جا کر کے اس پنڈت کو پکڑے اور چڑھ کر کے منچ پہ چڑھ کر تماچا مار دیا، بالکل تماچا مارے، اور بولتے تو خدا کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ کا سارا مجمع آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہ آپ تو امین ہیں، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کا شاگرد جو ابوبکر ایسی حرکت کی، ہمارے پنڈت کو مارا اور بنا مطلب کا مارا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے ابوبکر، تم بھی تو کچھ بولو۔ بولے ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے کہ میں کیا بتاؤں، میرے پاس بھی تو کوئی گواہ ہی نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ آخر کروں تو کیا کروں، نہ گواہ ہے نہ ثبوت ہے، اور ان لوگ بار بار بول رہے ہیں بدلہ دلاؤ بدلہ دلاؤ، ابوبکر نے بنا مطلب کا مجھے مارا ہے۔ منافق کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہی آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گیا، جبریل امین آ گئے اور بولے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب باری آئے گی تو میں خدا خود چل کر جواب دینے کے لیے آیا ہوگا، میرا ابوبکر اتنا اچھا ہے۔ تو ان لوگ کے گھرانے کا کیا کہنا،
تو ہم لوگ دین کی تعلیمات کرے کہ ان کا کیا مقام ہے، عزت کرے، احترام کرے، کم سے کم عزت احترام کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگ کے صدقے میں ہی ہم لوگ کی نجات ہے اور کامیابی ہے، اور اگر ان کے طریقے پہ چل گئے تو پورا بیڑا پار ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی ہستی ہے، پورے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی بہت بڑی محنت ہے، اور سارے بزرگان دین آج بھی جو چل رہے ہیں ان کی بہت بڑی محنت اور قربانی ہے۔ دین محنت سے آیا، قربانی سے آیا، اور محنت قربانی سے باقی رہے گا۔ جس طرح سے دنیاوی چیز محنت اور قربانی سے قائم کرتا ہے آدمی اور حاصل کرتا ہے، اسی طرح سے دین بھی جو حاصل ہوتا ہے محنت قربانی سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا دین کے اوپر نہ جان لگا، نہ مال لگا، نہ وقت لگا، اس لیے دین کی قدر نہیں ہے۔ کلمہ ہمارے گھر میں آ گیا، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو غیر قوم لوگ ہیں جو مسلمان میں داخل ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے اور دین کیا ہے۔ افسوس ہے ہم لوگ مسلمان کہلانے کے لائق، بس نام کے کہلانے کے لائق، تو ہمارا کیا دین کے اوپر میں نہیں خرچ ہوا، دنیا کے اوپر میں ہمارا خرچ ہوا تو اس کی قدر ہے۔ جس انسان کی جہاں پہ جو چیز خرچ ہوتا ہے اسی پہ قدر ہوتا ہے۔ تو ہم اپنا قدر کے لیے جان اور مال اور وقت اپنا اللہ کے راستے میں لگائیں، اور اللہ کے حکم کو ماننے عمل کرنے کے لیے لگائیں، اپنے شادی میں، اپنے بیاہ میں، اپنے کاروبار میں لگائیں، تو ہمیں دین سمجھ میں آئے گا، اور ہم اللہ کے نزدیک ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمتیں، آسمان سے رحمتیں نازل کریں گے، زمین سے رحمتیں اگائیں گے، اور ہمارے چہرے پہ، ہمارے دلوں میں غیر قوم لوگ کا رعب ڈال دیں گے، محبت ڈال دیں گے، وہ ہماری قدر کرے گا، عزت کرے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام انسانوں کو انسان بن کر کے اور اللہ کے حکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔